ناظرین، آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ فلاں ملک جنت نظیر ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ فلاں ملک جنت سے نکالے گئے ایک شہزادے نے بسایا ہوا ہے؟ جی ہاں، کوریا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی مشہور لوک داستان ڈنگون کے مطابق 2333 قبل مسیح میں جنت سے نکالے گئے ایک جلا وطن شہزادے نے یہاں اپنی پہلی سلطنت گوجوسین قائم کی تھی۔ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے؟ نقشے پر کوریا کہاں واقع ہے؟ کوریا کی 3 سلطنتوں کی دلچسپ کہانی۔ کوریا کے 2 ملک آپس میں کیوں لڑتے رہے تھے؟ کوریا میں لاکھوں لوگ کس سال کیسے ہلاک ہوئے تھے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں انڈونیشیا کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا، جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، کوریا کورین پیننسولا پر واقع ہے۔ اس کے ایک طرف چین جبکہ دوسری طرف روس واقع ہے، اور سمندر کے ذریعے کوریا جاپان سے الگ ہو جاتا ہے۔ یوں تو کوریا میں 1 لاکھ سال پہلے ہومو سیپین انسان اس وقت پہنچ چکے تھے جب ہومو سیپین انسانوں نے افریقہ سے عظیم ہجرت شروع کر کے اپنی نسلوں کو یوریشین اور جنوب مشرقی ایشیا میں پھیلا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے 3 لاکھ سال پہلے کوریا میں ایک زبردست لاوا پھوٹا تھا، جس کے بعد یہاں زمین بنی اور پانی پیدا ہوا تھا۔ تقریباً 2333 قبل مسیح میں کوریا کے اندر پہلی تہذیب گوجو سہیوین قائم ہوئی تھی، جس کے بارے میں کوریا کی لوک داستانوں میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ تہذیب جنت سے نکالے گئے ایک جلا وطن شہزادے نے بنائی تھی۔ اگرچہ 108 قبل مسیح میں پڑوسی ملک چین، جو اس وقت ہند ریاست کے ذریعے ایک طاقتور ملک بن چکا تھا، اس نے کوریا پر حملہ کر دیا تھا، اور ہند سلطنت نے کوریا کو فتح کر کے کوریا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ 3 حصے تو مقامی کوریا کے لوگوں نے جلد ہی آزاد کرا لیے، مگر چوتھا حصہ، جس کا نام لیلانگ تھا، 3 صدی عیسوی تک چین کے زیر انتظام رہا تھا۔ اگرچہ 312 عیسوی میں کوریا کے مقامی بادشاہ گوگو رایو نے چینیوں کو ملک سے باہر نکال پھینکا تھا۔ ان کے خاندان نے 7ویں صدی تک تقریباً سارے کوریا پر حکمرانی کی تھی، مگر 7ویں صدی میں ان کے خاندان کے اقتدار کا سورج غروب بھی ہو گیا تھا۔ کوریا میں ریاستیں قائم ہو گئیں، جن میں گوگو ریو ریاست، سیلا ریاست اور بائکج ریاست شامل تھی۔ یہ ریاستیں پہلے چھوٹی چھوٹی جاگیریں تھیں اور پھر بڑی بڑی خود مختار ریاستوں کی شکل اختیار کرنے لگی تھیں۔ جب یہ ریاستیں طاقتور ہونے لگیں تو آپس میں انہوں نے جنگیں شروع کر دی تھیں۔ سیلا اور گوگو ریو کی لڑائیاں ایپک وار سٹوریز میں شمار کی جاتی ہیں۔ بہرحال ان لڑائیوں میں گوگو ریو نامی ریاست 9ویں صدی میں جیت گئی، اور اس نے باقی دونوں ریاستوں پر قبضہ کر کے کوریا کو ایک متحد ملک بنا دیا تھا۔ 10ویں صدی سے 13ویں صدی تک کوریا نے گوریو خاندان کے روشن خیال حکمرانوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور خوب ترقی بھی کی۔ کوریا کے لوگوں کی اصل صنعت چین کے مرتبان اور برتن بنانا تھا۔ ان کو آج بھی اس مہارت میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ 10ویں صدی عیسوی میں ہی بدھ مت نے کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا، اور چند ہی اشروں میں یہاں بدھ مت کی تعلیم اتنی عام ہو گئی کہ آج کوریا میں اس زمانے کے ہزاروں بدھ مندر موجود ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرانے زمانے جب چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا، کتابیں کیسے چھاپی جاتی ہوں گی؟ یوں تو باقی دنیا میں اس زمانے میں ہاتھوں سے ہی ایک کتاب کی کئی نقلیں تیار کی جاتی تھیں، مگر کوریا میں 13ویں صدی میں ہی ایک ایسی مشین ایجاد ہو چکی تھی جو کتاب چھاپ سکتی تھی۔ اسی صدی میں کوریا کی ہندو مت کی مشہور ترین مقدس کتاب ٹرائی پٹاکا 80,000 لکڑیوں کی تختی پر لکھی گئی تھی۔
یہاں بدھ مت کی کئی ایک یونیورسٹیاں لاکھوں کورین طالب علموں کی پیاس بجھانے میں مصروف تھیں، مگر خوشحالی کا یہ دور زیادہ عرصہ چل نہ سکا اور منگول حملہ آور ہو گئے۔ منگول جو اپنی درندگی اور کبھی نہ ہارنے کی شہرت میں ماہر تھے، 7 بار حملہ کرنے کے باوجود بھی موریہ فتح نہ کر سکے تھے۔ اگرچہ کوریا ایک خود مختار ملک برقرار رہا، مگر اسی اثناء قبلائی خان جو منگول بادشاہ تھا، اس نے چین پر قبضہ کر دیا تھا۔ چینیوں اور منگولوں کی طاقت دگنا ہو گئی تھی۔ گورائیو ریاست نے اپنے آپ کو قبلائی خان کا وفادار بنا دیا تھا۔ 1350 میں اس وقت یہ سلطنت کمزور ہو گئی تھی جب بادشاہ گونگمن نے اپنی ریاست میں اصلاحات لا کر منگولوں سے آزادی حاصل کرنا چاہی تھی اور ساتھ ہی زرعی اصلاحات شروع کر دی تھی، جس سے جاگیرداروں نے ناراض ہو کر بغاوت شروع کر دی۔ گوریو سلطنت جنگوں میں گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں ملک کی خوشحالی ختم ہونے لگی اور 1392 میں گوریو ریاست کے ایک جرنیل یی سیہمنگ جی نے بادشاہت سے بغاوت کر کے اپنی بادشاہت شروع کر دی تھی، جس کا نام جوسو ہیوین تھا۔ 1394 میں بادشاہ نے بدھ مت کو ترک کر کے چینی مذہب کنفیوشس اختیار کر لیا تھا اور کوریا کو چین کی ایک باجگزار ریاست بنا دیا تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں کوریا ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ 15ویں صدی کو کوریا کی سائنس کی صدی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی زمانے میں یہاں سائنسی انقلابات آئے، پرنٹنگ مشینیں بنی، فلکی طبیعیات پر کام ہوا تھا۔ چین کی ظروف سازی نے ترقی کی بلندی کو چھو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جغرافیائی تاریخ پر بھی بے شمار کام ہو چکا تھا۔ 1529 سے لے کر 1597 تک جاپانیوں نے مسلسل کوریا پر حملے شروع کر دیے تھے۔ ابتدا میں ان کے یہ حملے بہت کامیاب ہوئے اور جاپان کے شہنشاہ ٹویوٹومی نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ کوریا پر فتح حاصل کر کے ہندوستان پر بھی حملہ کرے گا، مگر کوریا کی بحری فوج کے ایک بہادر جرنیل یی سن سن نے چینیوں کی مدد سے بحری جنگ کے ذریعے جاپانیوں کے بادشاہ کو زبردست شکست دے دی تھی۔ جاپانی قوم جنگ میں بہت سنگ دل واقع ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جاپانیوں نے 2 لاکھ کورین لوگوں کے ناک کاٹے اور جاپان لے گئے تھے۔ اگرچہ اگلے 2 صدیوں تک کوریا پر پھر جاپانیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حملہ کر سکیں۔ جاپانی اس بات پر سخت پریشان تھے اور ساتھ ہی ساتھ چینیوں نے اپنا اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہوا تھا۔ 1894 میں کوریا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے چینیوں اور جاپانیوں کے درمیان زبردست جنگ بھی ہوئی، جس میں جاپانیوں نے چینیوں کو شکست دے دی تھی، جس کے بعد ایک معاہدے کے بعد چینیوں کو کوریا کی فوجی مدد کرنا چھوڑ دینی پڑی تھی اور یوں کوریا جاپان کے براہ راست نشانے پر آ گیا تھا۔ یوں 1910 میں جاپانیوں نے کوریا پر حملہ کر کے اسے اپنا غلام ملک بنا لیا تھا۔ جاپانیوں نے کوریا پر پھر وہی تاریخی ظلم ڈھائے جس پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 4 لاکھ کورین قتل کر دیے تھے۔ 2 لاکھ کورین خواتین کا ریپ کیا تھا۔ یہ ریپ جاپانی فوجیوں نے جو کوریا میں مقیم تھے انہوں نے کیے تھے۔ 1946 میں جب جاپانیوں کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو اتحادی فوج نے کوریا کو آزاد کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن کے نام شمالی کوریا اور جنوبی کوریا رکھے گئے تھے۔ ایک حصے کی نگرانی روس اور دوسرے حصے کی نگرانی امریکہ کو دے دی گئی، تو وہاں آزاد الیکشن ہونے کے بعد ایک جمہوری ملک بننا تھا، مگر امریکہ اور روس نے ایسا نہیں ہونے دیا اور نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا 2 الگ ملک بن گئے تھے۔ دوستو، آج کا کوریا کیسا ہے؟ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا آپس میں کیوں دشمن ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے ملک جاپان کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔